السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ شدائی کے بارے میں۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ قسط نمبر 16 نے کہانی کو جس موڑ پر لا کر کھڑا کیا ہے وہ کسی بڑے جذباتی طوفان سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ قسط دیکھی ہے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ علی کی زندگی میں اب سب کچھ بکھرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یعقوب کی اس کال کی جس نے علی کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ علی کو جب پتہ چلا کہ اس کی محبت کی شادی کل ہو رہی ہے تو اس وقت کا علی کا رد عمل دیکھ کر یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ اس صورتحال کے لیے تیار تھا۔ علی کا اپنی دادی سے یہ پوچھنا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، دراصل اس کے اس بھروسے کا ٹوٹنا تھا جو اس نے اپنی دادی پر کیا ہوا تھا۔ علی نے تو اپنی امانت اپنی دادی کے پاس رکھوائی ہوئی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے تو اس کے بے بسی اور غصے کی دیدنی تھی۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو بیگم صاحبہ کے بھی حالات کچھ کم تشویشناک نہیں ہیں۔ وہ جس طرح اپنے ماضی کے فیصلوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اب ان کے لیے اپنے ہی کیے گئے فیصلے ان کے لیے دیوار بن چکے ہیں۔ بیگم صاحبہ کا یہ ایک جملہ کہ ماضی کے غلط فیصلے دیوار بن کر سامنے آ گئے ہیں، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹ چکی ہیں۔ انہیں صرف اسی بات کا خوف کھائے جا رہا ہے کہ علی اب انہیں مجرم سمجھے گا اور دوری انہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک طرف یہ سارا جذباتی منظر چل رہا ہے اور دوسری طرف شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ گھر کا ماحول دیکھیں، رشتہ داروں کو بھاگ دوڑ اور شادی کے وہ گانے بجانے، ایک طرف تو خوشی کا سما باندھ رکھا ہے، لیکن دوسری طرف علی کا ایئرپورٹ کی طرف بھاگنا یہ ثابت کرتا ہے کہ علی کسی بھی قیمت پر اپنی محبت کو ہارنے نہیں دینا چاہتا۔ یعقوب کا کردار یہاں بہت اہم رہا ہے، جس نے وفاداری کا حق ادا کیا اور علی کو ہر لمحے سے باخبر رکھا۔ اب آتے ہیں اس طرف جو ہمیں قسط 17 کے ٹریلر میں دیکھنے کو ملا۔ ٹیزر میں صاف دیکھا جا سکتا ہے وہ قبول ہے کہ گونج جو ٹیزر میں سنائی دی وہ کسی خنجر کی طرح علی کے دل میں اتری ہوگی۔ ٹیزر میں جس طرح ایک کردار کو یہ بھی کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ میں اپنے دشمن کو تڑپتا دیکھوں گی، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ علی کی راہ میں رکاوٹیں صرف حالات نہیں بلکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس شادی کی کامیابی میں ہی اپنی جیت سمجھتے ہیں۔ علی کا ایئرپورٹ سے نکل کر بارات کے مقام تک پہنچنے کی جدوجہد اور دوسری طرف ٹیزر کے آخر میں اس کا گرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کہانی اب کلائمیکس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کیا علی وقت پر پہنچ پائے گا؟ کیا وہ اپنی محبت کو چھین پائے گا یا پھر یہ قبول ہے کہ آواز اس کے تمام خوابوں کا اختتام ثابت ہوگی؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ علی شاید جسمانی طور پر وہاں پہنچ جائے، لیکن حالات اس کے اتنے خلاف ہو چکے ہیں کہ شاید وہ نکاح رکوانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بیگم صاحبہ کی جو حالات دکھائے گئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ علی کے سامنے کبھی نہیں آئے گی اور آنے سے اترائے گی، کیونکہ اس کے پاس علی کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا علی اپنی ضد پر قائم رہ کر سب کچھ تباہ کر دے گا یا پھر کوئی انہونی ہو جائے گی۔ ایک قسط صرف ایک شادی کی کہانی نہیں بلکہ یہ انسان کے اپنے فیصلوں کے اثرات کی کہانی ہے۔ ایک طرف علی کا جنون اور دوسری طرف خاندانی دباؤ۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ واقعی علی کو اس حد تک جانا چاہیے تھا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیگم صاحبہ کے پاس کوئی ایسا راستہ بچا ہے جس سے وہ علی کی ناراضگی سے بچ سکے؟ یہ سب کچھ ہمیں آنے والی قسط میں ہی پتہ چلے گا، لیکن فی الحال تو کہانی کا ہر لمحہ سسپنس سے بھرپور ہے۔ اب اگر کہانی کے اس رخ پر بات کی جائے کہ علی اور بیگم صاحبہ کے درمیان جو فاصلے پیدا ہو رہے ہیں ان کا انجام کیا ہو سکتا ہے، تو یہاں بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ علی صرف ایک عاشق نہیں، وہ ایک ایسا کردار ہے جس نے اپنی پوری زندگی، اپنا سکون، اپنی خوشیاں صرف اور صرف اس کے ایک رشتے کے نام کر دیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ جسے وہ اپنی دنیا سمجھتا تھا اب وہی اس سے چھینی جا رہی ہے تو اس کا پاگل پن اور اس کا یہ بے تحاشا بھاگنا بالکل فطری لگتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے غور کیا کہ اس پورے عمل میں یعقوب کا کردار کتنا علیحدہ رہا ہے؟ یعقوب وہ کردار کر رہا ہے جو شاید علی کے انا
اور اس کے جنون کے درمیان ایک کڑی بنا ہوا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ علی تباہی کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ اسے روکنے کی بجائے اس کا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ علی اگر رک گیا تو وہ پوری زندگی خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ دوسری طرف گھر کی خواتین ہیں، ان کا رویہ بھی غور طلب ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو خوشی کی آڑ میں جو سازشیں رچی جا چکی ہیں، کیا وہ واقعی اتنی سادہ ہیں جتنی دکھائی دے رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس شادی کے پیچھے کوئی بہت بڑا اور گہرا منصوبہ ہے، جس کا مقصد صرف علی کو ہارتے ہوئے دیکھنا نہیں بلکہ اس کی پوری شخصیت کو کرچی کرچی کر دینا ہے۔ بیگم صاحبہ کا کردار یہاں سب سے بہت پیچیدہ ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ سب کیا کر رہی ہیں، لیکن وہ بے بس ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بے بسی اصلی ہے یا پھر وہ بھی اس سازش میں شامل ہے جس سے وہ خود بھی خوفزدہ ہے؟ اگر علی کی نقطہ نظر سے سوچا جائے تو اس کے لیے یہ شادی ایک قیامت سے کم نہیں ہے۔ وہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے جن حالات کا سامنا کر رہا ہے وہ اس کی ذہنی کیفیت کو عیاں کرتے ہوئے ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر وہ ایک سیکنڈ بھی دیر کر گیا تو وہ جو قبول ہے کی آواز ہے وہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک خاموشی بن جائے گی۔ آنے والی قسط میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ علی شاید بارات کے مقام پر پہنچ کر بھی وہاں کے حالات کو تبدیل نہ کر پائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہنچ کر وہ صاف تماشا بنے اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ دیکھنا پڑے جس سے وہ ڈر رہا تھا۔ کیا علی میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ سب کے سامنے کھڑا ہو سکے، یا پھر وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا اور خاموشی سے واپس لوٹ آئے گا؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ اس کے بعد علی کا کردار بدل جائے گا۔ وہ اب وہ والا علی نہیں رہے گا جو محبت پر یقین رکھتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے انتقام کی طرف نکل پڑے جس کے کسی کو امید نہ ہو۔ یہ جو ڈرامہ شدائی ہے اب ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں سے واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ ہر کردار اپنے اپنے آخری حدود کو چھو رہا ہے۔ آپ لوگ بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ علی کا یہ جنون اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا؟ کیا محبت میں اس حد تک جانا درست ہے، یا ہم سب علی کی اس دیوانگی کو غلط فہمی میں ہی جا رہے ہیں؟ آگے آنے والی قسط میں آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کوئی غیر متوقع کردار سامنے آئے گا جو اس شادی کو رکوا دے گا، یا پھر سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے ہم سب خوف کھا رہے ہیں؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو میں کمنٹ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، کیونکہ آپ ہی ہیں جو اس کہانی کو مزید گہرائی سے ہمیں سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ملتے ہیں جلدی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ شدائی کے بارے میں۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ قسط نمبر 16 نے کہانی کو جس موڑ پر لا کر کھڑا کیا ہے وہ کسی بڑے جذباتی طوفان سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ قسط دیکھی ہے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ علی کی زندگی میں اب سب کچھ بکھرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یعقوب کی اس کال کی جس نے علی کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ علی کو جب پتہ چلا کہ اس کی محبت کی شادی کل ہو رہی ہے تو اس وقت کا علی کا رد عمل دیکھ کر یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ اس صورتحال کے لیے تیار تھا۔ علی کا اپنی دادی سے یہ پوچھنا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، دراصل اس کے اس بھروسے کا ٹوٹنا تھا جو اس نے اپنی دادی پر کیا ہوا تھا۔ علی نے تو اپنی امانت اپنی دادی کے پاس رکھوائی ہوئی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے تو اس کے بے بسی اور غصے کی دیدنی تھی۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو بیگم صاحبہ کے بھی حالات کچھ کم تشویشناک نہیں ہیں۔ وہ جس طرح اپنے ماضی کے فیصلوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اب ان کے لیے اپنے ہی کیے گئے فیصلے ان کے لیے دیوار بن چکے ہیں۔ بیگم صاحبہ کا یہ ایک جملہ کہ ماضی کے غلط فیصلے دیوار بن کر سامنے آ گئے ہیں، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹ چکی ہیں۔ انہیں صرف اسی بات کا خوف کھائے جا رہا ہے کہ علی اب انہیں مجرم سمجھے گا اور دوری انہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک طرف یہ سارا جذباتی منظر چل رہا ہے اور دوسری طرف شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ گھر کا ماحول دیکھیں، رشتہ داروں کو بھاگ دوڑ اور شادی کے وہ گانے بجانے، ایک طرف تو خوشی کا سما باندھ رکھا ہے، لیکن دوسری طرف علی کا ایئرپورٹ کی طرف بھاگنا یہ ثابت کرتا ہے
کہ علی کسی بھی قیمت پر اپنی محبت کو ہارنے نہیں دینا چاہتا۔ یعقوب کا کردار یہاں بہت اہم رہا ہے، جس نے وفاداری کا حق ادا کیا اور علی کو ہر لمحے سے باخبر رکھا۔ اب آتے ہیں اس طرف جو ہمیں کس طرح کے ٹریلرز میں دیکھنے کو ملا۔ ٹیزر میں صاف دیکھا جا سکتا ہے وہ قبول ہے کہ گونج جو ٹیزر میں سنائی دی وہ کسی خنجر کی طرح علی کے دل میں اتری ہوگی۔ ٹیزر میں جس طرح ایک کردار کو یہ بھی کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ میں اپنے دشمن کو تڑپتا دیکھوں گی، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ علی کی راہ میں رکاوٹیں صرف حالات نہیں بلکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس شادی کی کامیابی میں ہی اپنی جیت سمجھتے ہیں۔ علی کا ایئرپورٹ سے نکل کر بارات کے مقام تک پہنچنے کی جدوجہد اور دوسری طرف ٹیزر کے آخر میں اس کا گرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کہانی اب کلائمیکس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کیا علی وقت پر پہنچ پائے گا؟ کیا وہ اپنی محبت کو چھین پائے گا یا پھر یہ قبول ہے کہ آواز اس کے تمام خوابوں کا اختتام ثابت ہوگی؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ علی شاید جسمانی طور پر وہاں پہنچ جائے لیکن حالات اس کے اتنے خلاف ہو چکے ہیں کہ شاید وہ نکاح رکوانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بیگم صاحبہ کی جو حالات دکھائے گئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ علی کے سامنے کبھی نہیں آئے گی اور آنے سے اترائے گی کیونکہ اس کے پاس علی کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا علی اپنی ضد پر قائم رہ کر سب کچھ تباہ کر دے گا یا پھر کوئی انہونی ہو جائے گی۔ یہ قصہ صرف ایک شادی کی کہانی نہیں بلکہ یہ انسان کے اپنے فیصلوں کے اثرات کی کہانی ہے۔ ایک طرف علی کا جنون اور دوسری طرف خاندانی دباؤ۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ واقعی علی کو اس حد تک جانا چاہیے تھا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیگم صاحبہ کے پاس کوئی ایسا راستہ بچا ہے جس سے وہ علی کی ناراضگی سے بچ سکے؟ یہ سب کچھ ہمیں آنے والی قسط میں ہی پتہ چلے گا، لیکن فی الحال تو کہانی کا ہر لمحہ سسپینس سے بھرپور ہے۔ اب اگر کہانی کے اس رخ پر بات کی جائے کہ علی اور بیگم صاحبہ کے درمیان جو فاصلے پیدا ہو رہے ہیں ان کا انجام کیا ہو سکتا ہے، تو یہاں بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ علی صرف ایک عاشق نہیں، وہ ایک ایسا کردار ہے جس نے اپنی پوری زندگی، اپنا سکون، اپنی خوشیاں صرف اور صرف اس کے ایک رشتے کے نام کر دیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ جسے وہ اپنی دنیا سمجھتا تھا اب وہی اس کے چھینی جا رہی ہے تو اس کا پاگل پن اور اس کا یہ بے تحاشا بھاگنا بالکل فطری لگتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے غور کیا کہ اس پورے عمل میں یعقوب کا کردار کتنا علیحدہ رہا ہے؟ یعقوب وہ کردار کر رہا ہے جو شاید علی کے انا اور اس کے جنون کے درمیان ایک کڑی بنا ہوا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ علی تباہی کی طرف جا رہا ہے لیکن وہ اسے روکنے کی بجائے اس کا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ علی اگر رک گیا تو وہ پوری زندگی خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ دوسری طرف گھر کی خواتین ہیں، ان کا رویہ بھی غور طلب ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو خوشی کی آڑ میں جو سازشیں رچی جا چکی ہیں کیا وہ واقعی اتنی سادہ ہیں جتنی دکھائی دے رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس شادی کے پیچھے کوئی بہت بڑا اور گہرا منصوبہ ہے جس کا مقصد صرف علی کو ہارتے ہوئے دیکھنا نہیں بلکہ اس کی پوری شخصیت کو کرچی کرچی کر دینا ہے۔ بیگم صاحبہ کا کردار یہاں سب سے بہت پیچیدہ ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ سب کیا کر رہی ہیں لیکن وہ بے بس ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بے بسی اصلی ہے یا پھر وہ بھی اس سازش میں شامل ہے جس سے وہ خود بھی خوفزدہ ہے؟ اگر علی کی نقطہ نظر سے سوچا جائے تو اس کے لیے یہ شادی ایک قیامت سے کم نہیں ہے۔ وہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے جن حالات کا سامنا کر رہا ہے وہ اس کی ذہنی کیفیت کو عیاں کرتے ہوئے ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر وہ ایک سیکنڈ بھی دیر کر گیا تو وہ جو قبول ہے کی آواز ہے وہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک خاموشی بن جائے گی۔ آنے والی قسط میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ علی شاید بارات کے مقام پر پہنچ کر بھی وہاں کے حالات کو تبدیل نہ کر پائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہنچ کر وہ صاف تماشا بنے اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ دیکھنا پڑے جس سے وہ ڈر رہا تھا۔ کیا علی میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ سب کے سامنے کھڑا ہو سکے یا پھر وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا اور خاموشی سے واپس لوٹ آئے گا؟
یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ اس کے بعد علی کا کردار بدل جائے گا۔ وہ اب وہ والا علی نہیں رہے گا جو محبت پر یقین رکھتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے انتقام کی طرف نکل پڑے جس کے کسی کو امید نہ ہو۔ یہ جو ڈرامہ شدائی ہے اب ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں سے واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ ہر کردار اپنے اپنے آخری حدود کو چھو رہا ہے۔ آپ لوگ بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ علی کا یہ جنون اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا؟ کیا محبت میں اس حد تک جانا درست ہے، یا ہم سب علی کی اس دیوانگی کو غلط فہمی میں ہی جا رہے ہیں؟ آگے آنے والی قسط میں آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کوئی غیر متوقع کردار سامنے آئے گا جو اس شادی کو رکوا دے گا، یا پھر سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے ہم سب خوف کھا رہے ہیں؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو میں کمنٹ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، کیونکہ آپ ہی ہیں جو اس کہانی کو مزید گہرائی سے ہمیں سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ملتے ہیں جلدی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ شدائی کے بارے میں۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ قسط نمبر 16 نے کہانی کو جس موڑ پر لا کر کھڑا کیا ہے وہ کسی بڑے جذباتی طوفان سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ قسط دیکھی ہے تو اب محسوس کر سکتے ہیں کہ علی کی زندگی میں اب سب کچھ بکھرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یعقوب کی اس کال کی جس نے علی کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ علی کو جب پتہ چلا کہ اس کی محبت کی شادی کل ہو رہی ہے تو اس وقت کا علی کا رد عمل دیکھ کر یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ اس صورتحال کے لیے تیار تھا۔ علی کا اپنی دادی سے یہ پوچھنا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، دراصل اس کے اس بھروسے کا ٹوٹنا تھا جو اس نے اپنی دادی پر کیا ہوا تھا۔ علی نے تو اپنی امانت اپنی دادی کے پاس رکھوائی ہوئی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے تو اس کے بے بسی اور غصے کی دیدنی تھی۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو بیگم صاحبہ کے بھی حالات کچھ کم تشویشناک نہیں ہیں۔ وہ جس طرح اپنے ماضی کے فیصلوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اب ان کے لیے اپنے ہی کیے گئے فیصلے ان کے لیے دیوار بن چکے ہیں۔ بیگم صاحبہ کا یہ ایک جملہ کہ ماضی کے غلط فیصلے دیوار بن کر سامنے آ گئے ہیں، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹ چکی ہیں۔ انہیں صرف اسی بات کا خوف کھائے جا رہا ہے کہ علی اب انہیں مجرم سمجھے گا اور دوری انہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک طرف یہ سارا جذباتی منظر چل رہا ہے اور دوسری طرف شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ گھر کا ماحول دیکھیں، رشتہ داروں کو بھاگ دوڑ اور شادی کے وہ گانے بجانے، ایک طرف تو خوشی کا سماں باندھ رکھا ہے، لیکن دوسری طرف علی کا ایئرپورٹ کی طرف بھاگنا یہ ثابت کرتا ہے کہ علی کسی بھی قیمت پر اپنی محبت کو ہارنے نہیں دینا چاہتا۔ یعقوب کا کردار یہاں بہت اہم رہا ہے، جس نے وفاداری کا حق ادا کیا اور علی کو ہر لمحے سے باخبر رکھا۔ اب آتے ہیں اس طرف جو ہمیں کس طرح کے ٹریلرز میں دیکھنے کو ملا۔ ٹیزر میں صاف دیکھا جا سکتا ہے وہ قبول ہے کہ گونج جو ٹیزر میں سنائی دی وہ کسی خنجر کی طرح علی کے دل میں اتری ہوگی۔ ٹیزر میں جس طرح ایک کردار کو یہ بھی کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ میں اپنے دشمن کو تڑپتا دیکھوں گی، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ علی کی راہ میں رکاوٹیں صرف حالات نہیں بلکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس شادی کی کامیابی میں ہی اپنی جیت سمجھتے ہیں۔ علی کا ایئرپورٹ سے نکل کر بارات کے مقام تک پہنچنے کی جدوجہد اور دوسری طرف ٹیزر کے آخر میں اس کا گرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کہانی اب کلائمیکس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کیا علی وقت پر پہنچ پائے گا؟ کیا وہ اپنی محبت کو چھین پائے گا، یا پھر یہ قبول ہے کہ آواز اس کے تمام خوابوں کا اختتام ثابت ہوگی؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ علی شاید جسمانی طور پر وہاں پہنچ جائے، لیکن حالات اس کے اتنے خلاف ہو چکے ہیں کہ شاید وہ نکاح رکوانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بیگم صاحبہ کی جو حالات دکھائے گئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ علی کے سامنے کبھی نہیں آئے گی اور آنے سے اترائے گی، کیونکہ اس کے پاس علی کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا علی اپنی ضد پر قائم رہ کر سب کچھ تباہ کر دے گا یا پھر کوئی انہونی ہو جائے گی۔ یہ قسط صرف ایک شادی کی کہانی نہیں بلکہ یہ انسان کے اپنے فیصلوں کے اثرات کی کہانی ہے۔ ایک طرف علی کا جنون اور دوسری طرف خاندانی دباؤ،
آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ واقعی علی کو اس حد تک جانا چاہیے تھا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیگم صاحبہ کے پاس کوئی ایسا راستہ بچا ہے جس سے وہ علی کی ناراضگی سے بچ سکے؟ یہ سب کچھ ہمیں آنے والی قسط میں ہی پتہ چلے گا، لیکن فی الحال تو کہانی کا ہر لمحہ سسپینس سے بھرپور ہے۔ اب اگر کہانی کے اس رخ پر بات کی جائے کہ علی اور بیگم صاحبہ کے درمیان جو فاصلے پیدا ہو رہے ہیں ان کا انجام کیا ہو سکتا ہے، تو یہاں بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ علی صرف ایک عاشق نہیں، وہ ایک ایسا کردار ہے جس نے اپنی پوری زندگی، اپنا سکون، اپنی خوشیاں صرف اور صرف اس کے ایک رشتے کے نام کر دیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ جسے وہ اپنی دنیا سمجھتا تھا اب وہی اس کے چھینی جا رہی ہے، تو اس کا پاگل پن اور اس کا یہ بے تحاشا بھاگنا بالکل فطری لگتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے غور کیا کہ اس پورے عمل میں یعقوب کا کردار کتنا علیحدہ رہا ہے؟ یعقوب وہ کردار کر رہا ہے جو شاید علی کے انا اور اس کے جنون کے درمیان ایک کڑی بنا ہوا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ علی تباہی کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ اسے روکنے کی بجائے اس کا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ علی اگر رک گیا تو وہ پوری زندگی خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ دوسری طرف گھر کی خواتین ہیں، ان کا رویہ بھی غور طلب ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو خوشی کی آڑ میں جو سازشیں رچی جا چکی ہیں، کیا وہ واقعی اتنی سادہ ہیں جتنی دکھائی دے رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس شادی کے پیچھے کوئی بہت بڑا اور گہرا منصوبہ ہے، جس کا مقصد صرف علی کو ہارتے ہوئے دیکھنا نہیں بلکہ اس کی پوری شخصیت کو کرچی کرچی کر دینا ہے۔ بیگم صاحبہ کا کردار یہاں سب سے بہت پیچیدہ ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ سب کیا کر رہی ہیں، لیکن وہ بے بس ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بے بسی اصلی ہے یا پھر وہ بھی اس سازش میں شامل ہے جس سے وہ خود بھی خوفزدہ ہے؟ اگر علی کی نقطہ نظر سے سوچا جائے تو اس کے لیے یہ شادی ایک قیامت سے کم نہیں ہے۔ وہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے جن حالات کا سامنا کر رہا ہے وہ اس کی ذہنی کیفیت کو عیاں کرتے ہوئے ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر وہ ایک سیکنڈ بھی دیر کر گیا تو وہ جو قبول ہے کی آواز ہے وہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک خاموشی بن جائے گی۔ آنے والی قسط میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ علی شاید بارات کے مقام پر پہنچ کر بھی وہاں کے حالات کو تبدیل نہ کر پائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہنچ کر وہ صاف تماشا بنے اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ دیکھنا پڑے جس سے وہ ڈر رہا تھا۔ کیا علی میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ سب کے سامنے کھڑا ہو سکے، یا پھر وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا اور خاموشی سے واپس لوٹ آئے گا؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ اس کے بعد علی کا کردار بدل جائے گا۔ وہ اب وہ والا علی نہیں رہے گا جو محبت پر یقین رکھتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے انتقام کی طرف نکل پڑے جس کے کسی کو امید نہ ہو۔ یہ جو ڈرامہ شدائی ہے اب ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں سے واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ ہر کردار اپنے اپنے آخری حدود کو چھو رہا ہے۔ آپ لوگ بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ علی کا یہ جنون اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا؟ کیا محبت میں اس حد تک جانا درست ہے، یا ہم سب علی کی اس دیوانگی کو غلط فہمی میں ہی جا رہے ہیں؟ آگے آنے والی قسط میں آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کوئی غیر متوقع کردار سامنے آئے گا جو اس شادی کو رکوا دے گا، یا پھر سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے ہم سب خوف کھا رہے ہیں؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو میں کمنٹ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، کیونکہ آپ ہی ہیں جو اس کہانی کو مزید گہرائی سے ہمیں سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ملتے ہیں جلدی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہم بات کریں گے ڈرامہ شدائی کے بارے میں۔ تو دوستو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ قسط نمبر 16 نے کہانی کو جس موڑ پر لا کر کھڑا کیا ہے وہ کسی بڑے جذباتی طوفان سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ قسط دیکھی ہے تو اب محسوس کر سکتے ہیں کہ علی کی زندگی میں اب سب کچھ بکھرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یعقوب کی اس کال کی جس نے علی کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ علی کو جب پتہ چلا کہ اس کی محبت کی شادی کل ہو رہی ہے تو اس وقت کا علی کا رد عمل دیکھ کر یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ اس صورتحال کے لیے تیار تھا۔ علی کا اپنی دادی سے یہ پوچھنا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، دراصل اس کے اس بھروسے کا ٹوٹنا تھا
जो उसने अपनी दादी पर किया हुआ था। अली ने तो अपनी अमानत अपनी दादी के पास रखवाई हुई थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये सब उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हो रहा है तो उसके बेबसी और गुस्से की दीदनी थी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बेगम साहिबा के भी हालात कुछ कम तशवीशनाक नहीं हैं। वो जिस तरह अपने माजी के फ़ैसलों के बोझ तले दबी हुई है, उसे देखकर लगता है कि अब उनके लिए अपने ही किए गए फ़ैसले उनके लिए दीवार बन चुके हैं। बेगम साहिबा का ये एक जुमला कि माजी के गलत फ़ैसले दीवार बनकर सामने आ गए हैं, इस बात की गवाही देता है कि वो अंदर से कितनी टूट चुकी हैं। इन्हें सिर्फ इसी बात का खौफ खाया जा रहा है कि अली अब इन्हें मुजरिम समझेगा और दूरी इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। आप ज़रा सोचें कि एक तरफ ये सारा जज्बाती मंजर चल रहा है और दूसरी तरफ शादी की तैयारियां अरूज पर हैं। घर का माहौल देखें, रिश्तेदारों को भागदौड़ और शादी के वो गाने बजाने। एक तरफ तो खुशी का समा बांध रखा है, लेकिन दूसरी तरफ अली का एयरपोर्ट की तरफ भागना ये साबित करता है कि अली किसी भी कीमत पर अपनी मोहब्बत को हारने नहीं देना चाहता। यकूब का किरदार यहाँ बहुत अहम रहा है, जिसने वफ़ादारी का हक़ अदा किया और अली को हर लम्हे से बाखबर रखा। अब आते हैं उस तरफ जो हमें किस तरह के ट्रेलर्स में देखने को मिला। टीज़र में साफ देखा जा सकता है वो कबूल है कि गूंज जो टीज़र में सुनाई दी वो किसी खंजर की तरह अली के दिल में उतरी होगी। टीज़र में जिस तरह एक किरदार को ये भी कहते हुए दिखाया गया है कि मैं अपने दुश्मन को तड़पता देखूंगी, ये सब इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अली की राह में रुकावटें सिर्फ हालात नहीं बल्कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस शादी की कामयाबी में ही अपनी जीत समझते हैं। अली का एयरपोर्ट से निकलकर बारात के मकाम तक पहुंचने की जदोजहद और दूसरी तरफ टीज़र के आखिर में उसका गिरना ये ज़ाहिर करता है कि कहानी अब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। क्या अली वक्त पर पहुंच पाएगा? क्या वो अपनी मोहब्बत को छीन पाएगा, या फिर ये कबूल है कि आवाज़ उसके तमाम ख्वाबों का अख्ताम साबित होगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अली शायद जिस्मानी तौर पर वहां पहुंच जाए, लेकिन हालात उसके इतने ख़िलाफ़ हो चुके हैं कि शायद वो निकाह रुकवाने में कामयाब ना हो सके। बेगम साहिबा की जो हालात दिखाए गए हैं उससे लगता है कि वो अली के सामने कभी नहीं आएगी और आने से इतराएगी, क्योंकि उसके पास अली के सवालों का कोई जवाब नहीं है। अब देखना ये है कि क्या अली अपनी ज़िद पर कायम रहकर सब कुछ तबाह कर देगा या फिर कोई अनहोनी हो जाएगी। एक किस्त सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं बल्कि ये इंसान के अपने फ़ैसलों के असरात की कहानी है। एक तरफ अली का जुनून और दूसरी तरफ ख़ानदानी दबाव। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये वाकई अली को इस हद तक जाना चाहिए था? और आपको क्या लगता है कि बेगम साहिबा के पास कोई ऐसा रास्ता बचा है जिससे वो अली की नाराज़गी से बच सके? ये सब कुछ हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो कहानी का हर लम्हा सस्पेंस से भरपूर है। अब अगर कहानी के इस रुख पर बात की जाए कि अली और बेगम साहिबा के दरमियान जो फासले पैदा हो रहे हैं उनका अंजाम क्या हो सकता है, तो यहाँ बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। अली सिर्फ़ एक आशिक नहीं, वो एक ऐसा किरदार है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना सुकून, अपनी खुशियाँ सिर्फ़ और सिर्फ उसके एक रिश्ते के नाम कर दी। जब वो ये देखता है कि जिसे वो अपनी दुनिया समझता था अब वही उसके छीनी जा रही है, तो उसका पागलपन और उसका ये बेतहाशा भागना बिल्कुल फितरी लगता है। क्या आप लोगों ने गौर किया कि इस पूरे अमल में यकूब का किरदार कितना अलहदा रहा है? यकूब वो किरदार कर रहा है जो शायद अली के अना और उसके जुनून के दरमियान एक कड़ी बना हुआ है। वो देख रहा है कि अली तबाही की तरफ जा रहा है, लेकिन वो उसे रोकने की बजाय उसका साथ क्यों दे रहा है? वो जानता है कि अली अगर रुक गया तो वो पूरी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ घर की ख़वातीन हैं, उनका रवैया भी गौर तलब है। आपको क्या लगता है कि जो खुशी की आड़ में जो साजिशें रची जा चुकी हैं, क्या वो वाकई इतनी सादा हैं जितनी दिखाई दे रही हैं? मुझे लगता है कि इस शादी के पीछे कोई बहुत बड़ा और गहरा मंसूबा है, जिसका मकसद सिर्फ अली को हारते हुए देखना नहीं बल्कि उसकी पूरी शख्सियत को कच्ची कच्ची कर देना है।
بیگم صاحبہ کا کردار یہاں سب سے بہت پیچیدہ ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ سب کیا کر رہی ہیں، لیکن وہ بے بس ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بے بسی اصلی ہے یا پھر وہ بھی اس سازش میں شامل ہے جس سے وہ خود بھی خوفزدہ ہے؟ اگر علی کی نقطہ نظر سے سوچا جائے تو اس کے لیے یہ شادی ایک قیامت سے کم نہیں ہے۔ وہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے جن حالات کا سامنا کر رہا ہے وہ اس کی ذہنی کیفیت کو عیاں کرتے ہوئے ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر وہ ایک سیکنڈ بھی دیر کر گیا تو وہ جو قبول ہے کی آواز ہے وہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک خاموشی بن جائے گی۔ آنے والی قسط میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ علی شاید بارات کے مقام پر پہنچ کر بھی وہاں کے حالات کو تبدیل نہ کر پائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہنچ کر وہ صاف تماشا بنے اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ دیکھنا پڑے جس سے وہ ڈر رہا تھا۔ کیا علی میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ سب کے سامنے کھڑا ہو سکے، یا پھر وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا اور خاموشی سے واپس لوٹ آئے گا؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ اس کے بعد علی کا کردار بدل جائے گا۔ وہ اب وہ والا علی نہیں رہے گا جو محبت پر یقین رکھتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسے انتقام کی طرف نکل پڑے جس کے کسی کو امید نہ ہو۔ یہ جو ڈرامہ شدائی ہے اب ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں سے واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ ہر کردار اپنے اپنے آخری حدود کو چھو رہا ہے۔ آپ لوگ بتائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ علی کا یہ جنون اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گا؟ کیا محبت میں اس حد تک جانا درست ہے، یا ہم سب علی کی اس دیوانگی کو غلط فہمی میں ہی جا رہے ہیں؟ آگے آنے والی قسط میں آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کوئی غیر متوقع کردار سامنے آئے گا جو اس شادی کو رکوا دے گا، یا پھر سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے ہم سب خوف کھا رہے ہیں؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو میں کمنٹ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، کیونکہ آپ ہی ہیں جو اس کہانی کو مزید گہرائی سے ہمیں سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ملتے ہیں جلدی ہی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بات کریں گے ڈرامہ شدائی کے بارے میں۔ تو دوستو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ قسط نمبر 16 نے کہانی کو جس موڑ پر لا کر کھڑا کیا ہے وہ کسی بڑے جذباتی طوفان سے کم نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ قسط دیکھی ہے تو اب محسوس کر سکتے ہیں کہ علی کی زندگی میں اب سب کچھ بکھرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یعقوب کی اس کال کی جس نے علی کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ علی کو جب پتہ چلا کہ اس کی محبت کی شادی کل ہو رہی ہے تو اس وقت کا علی کا رد عمل دیکھ کر یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ اس صورتحال کے لیے تیار تھا۔ علی کا اپنی دادی سے یہ پوچھنا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، دراصل اس کے اس بھروسے کا ٹوٹنا تھا جو اس نے اپنی دادی پر کیا ہوا تھا۔ علی نے تو اپنی امانت اپنی دادی کے پاس رکھوائی ہوئی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے تو اس کے بے بسی اور غصے کی دیدنی تھی۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو بیگم صاحبہ کے بھی حالات کچھ کم تشویشناک نہیں ہیں۔ وہ جس طرح اپنے ماضی کے فیصلوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اب ان کے لیے اپنے ہی کیے گئے فیصلے ان کے لیے دیوار بن چکے ہیں۔ بیگم صاحبہ کا یہ ایک جملہ کہ ماضی کے غلط فیصلے دیوار بن کر سامنے آ گئے ہیں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹ چکی ہیں۔ انہیں صرف اسی بات کا خوف کھائے جا رہا ہے کہ علی اب انہیں مجرم سمجھے گا اور دوری انہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک طرف یہ سارا جذباتی منظر چل رہا ہے اور دوسری طرف شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ گھر کا ماحول دیکھیں، رشتہ داروں کو بھاگ دوڑ اور شادی کے وہ گانے بجانے، ایک طرف تو خوشی کا سما باندھ رکھا ہے لیکن دوسری طرف علی کا ایئرپورٹ کی طرف بھاگنا یہ ثابت کرتا ہے کہ علی کسی بھی قیمت پر اپنی محبت کو ہارنے نہیں دینا چاہتا۔ یعقوب کا کردار یہاں بہت اہم رہا ہے، جس نے وفاداری کا حق ادا کیا اور علی کو ہر لمحے سے باخبر رکھا۔ اب آتے ہیں اس طرف جو ہمیں کس طرح کے ٹریلرز میں دیکھنے کو ملا۔ ٹیزر میں صاف دیکھا جا سکتا ہے وہ قبول ہے کہ گونج جو ٹیزر میں سنائی دی وہ کسی خنجر کی طرح علی کے دل میں اتری ہوگی۔ ٹیزر میں جس طرح ایک کردار کو یہ بھی کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ میں اپنے دشمن کو تڑپتا دیکھوں گی، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ علی کی راہ میں رکاوٹیں صرف حالات نہیں بلکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس شادی کی
کامیابی میں ہی اپنی جیت سمجھتے ہیں۔ علی کا ایئرپورٹ سے نکل کر بارات کے مقام تک پہنچنے کی جدوجہد اور دوسری طرف ٹیزر کے آخر میں اس